الحمد لله كفى والسلام على عباد الله الذين اصطفى ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، ہم لوگ ابھی جس مہینے میں داخل ہیں یہ مہینہ محرم کے بعد کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی آج 11 تاریخ ہے، اور اس مہینے کا نام صفر المظفر ہے۔ اس سے پہلے والے جمعے میں ماہ صفر یعنی صفر کا مہینہ اور اس پر خرافات اور بدعات کے تعلق سے باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج کا عنوان اس مہینے کے مناسبت سے کہ اس مہینے کی تاریخی اعتبار سے کیا حیثیت ہے، یہ عناوین اس لیے اختیار کیے جاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے درمیان عالمی اعتبار سے کچھ مہینے مشہور ہیں اور کچھ مہینوں کی نام اور گنتی تک معلوم نہیں رہتی۔ یہ صفر کا مہینہ ہے، اس کے بعد آئے گا کون سا مہینہ؟ ربیع الاول۔ وہ مہینہ پوری دنیا جانے گی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ 12 وفات ہے یا 12 پیدائش ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، تو مہینے کو بہت جانتے ہیں لوگ، چرچا بھی خوب ہے۔ اور محرم کا مہینہ جو گزرا اس کو بھی مسلمان خوب جانتے ہیں، اچھی طرح پہچانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت ہے۔ مگر یہ جو مہینہ ہے صفر المظفر کا مہینہ، یہ مہینے کا کوئی چرچا نہیں۔ اگر ہے کچھ اندرونی اعتبار سے پرانے لوگوں میں تو اس مہینے کی خرافات اور بدعات کے تعلق سے ہے، جس پر تفصیلی بات میں نے پچھلے جمعے میں عرض کی تھی۔ مگر اسلامی تاریخی اعتبار سے اس مہینے کی بھی بڑی حیثیت ہے۔ ہم منبر و محراب سے کوشش کرتے ہیں ایسی چیزوں پر بات کرنے کی جو عام طور پر مسلمان پڑھتے نہیں ہیں یا عام طور پر مسلمان یاد رکھنے یا جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح صفر کا مہینہ ہے، کچھ پڑھے لکھے لوگ اگر دلچسپ ہیں کتابوں سے یا کسی مضمون سے یا پیپر سے تو کچھ خاص مہینوں کے خاص مضامین پڑھ لیتے ہیں، لیکن صفر کا ایک ایسا مہینہ ہے جس کے متعلق پڑھنے کا کوئی رواج نہیں ہے، کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، چونکہ اس مہینے میں کیا ہے؟ نہ یہ ربیع الاول ہے، نہ محرم ہے، نہ یہ رمضان ہے جس کو لوگ پڑھیں۔ اگر اٹھا کر دیکھیں کہ صفر کے مہینے میں اسلامی اعتبار سے اس کی کیا عظمت ہے، اس مہینے کا کیا مقام ہے، تو ہم اور آپ حیران ہو جائیں گے، اس لیے کتابوں میں ہمیں ہر مہینے کے مضامین پڑھنے چاہیے تاکہ ہمیں خود ہمارے مذہب اور اسلام کے بارے میں چیزیں معلوم تو ہو۔ میں بنیادی طور پر ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ آپ بھی کچھ کریں، ہم تو کچھ کر ہی رہے ہیں، کر کے دے ہی رہے ہیں، لیکن یہ تھوڑا ہے، نہ زیادہ وقت بول سکتے ہیں نہ بہت زیادہ گہری باتیں کر سکتے ہیں مجمع کے اعتبار سے، پر ہم پتہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا پہلے سے طریقہ رہا ہے کہ جس طرح یہ صفر کا مہینہ ہے تو سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں تو صفر کے مہینے کی تاریخ کہ صفر کے مہینے میں اسلامی اعتبار سے مذہب اسلام میں کیا کیا پیش آیا ہے۔
میں ایک چیز کا پتہ دیتا ہوں، ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم۔ کیا نام ہے؟ عربی نام ہے الرحیق المختوم۔ یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ ایک زمانے میں پوری دنیا میں سیرت کا کمپٹیشن ہوا تھا، پوری دنیا کا۔ یہ سعودی علماء نے کمپٹیشن رکھے تھے پوری دنیا کا کہ سیرت پر سب کوئی مضامین لکھیں، تو پوری دنیا میں سیرت پر مضامین لکھے گئے۔ تو یہ جو کتاب ہے نا الرحیق المختوم، یہ انڈیا کے ایک عالم دین نے ایک مضمون لکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ لکھی ہے، پوری حیات۔ یہ کتاب اول نمبر پر آئی۔ یہ کتاب اب پڑھنا چاہیے، یہ کتاب پوری دنیا، سعودی نے اپنے خرچ سے، اپنی نگرانی سے یہ کتاب لاکھوں کی تعداد میں چھپا کر دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ سیرت کی یہ کتاب بڑی جامع ہے، بڑی بڑی کتابیں اب 4 5 5 8 10 10 جلدوں میں ہیں۔ اتنا پڑھنے کا موقع کیا ہے؟ یہ تقریباً 550 600 صفحے کی ہے، یا اس سے تھوڑا کم زیادہ۔ اتنی موٹی سی کتاب ہے، یہ تو پڑھ لینا چاہیے، 6 مہینے میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اس میں مختصر طور پر جامع انداز میں یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنا چاہیے۔ یہ میں نے پتہ دیا آپ حضرات کو، بہرحال کسی کو ضرورت ہو نام پتہ کی تو ہم بتا دیں گے، آپ منگوا لیجیے گا۔ یہ سفر کا مہینہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سن 4 ہجری ہے۔ کون سی سن؟ 4 ہجری۔ دیکھیں گے سن 2 ہجری میں جنگ بدر پیش آئی، اور سن 3 ہجری میں جنگ احد پیش آئی۔ جنگ بدر اور جنگ احد یہ ادلا بدلی والا جنگ ہے، قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ جنگ بدر میں 70 سرداران قریش، مشرکین مکہ کے سردار قتل کیے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے بدر میں۔ احد میں اس کا برعکس ہوا، 70 اجلہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 70 سے سن 3 ہجری ہے۔ سن 4 ہجری سفر کا مہینہ، چونکہ محرم کے مہینے سے سن چالو ہو جاتا ہے، سال کا ابتدا، محرم کے بعد سفر کا مہینہ آیا، یہ سن 4 ہجری ہے۔ اس میں 2 بڑے واقعے پیش آئے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ دونوں واقعے کو میں ملاتا نہیں ہوں، الگ الگ بولتا ہوں، تھوڑا ہارڈ ہے سننے سمجھنے کے اعتبار سے۔ میں نے بھی خوب پڑھا ہے اور تیاری کی ہے اور لکھا ہے، پھر میں سوچتا ہوں کہ کچھ بات مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں، کم از کم ذہن سے گزر تو جائے بات۔ کبھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نہیں ہم نے ایسا سنا تھا، یا کسی اور بیان میں کبھی بیٹھیں گے تو اتنا محسوس ہوگا کہ نہیں ہم ایک بار یہ سن چکے ہیں، تو پھر اگلی بار سننا ہارڈ نہیں ہوگا، مشکل نہیں ہوگا۔ تو سن 4 ہجری ہے اور سفر کا مہینہ ہے۔ 2 واقعے پیش آئے۔ نمبر 1، پہلا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبیلوں کے لوگ آئے۔ اس قبیلے کا نام ہے قبیلہ ازل اور قبیلہ قارہ۔ یہ دونوں کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبائل میں لوگوں میں اسلام کے متعلق کچھ سوجھ بوجھ ہو رہی ہے، لہذا آپ کچھ پڑھے لکھے افراد دیں جو ہمارے یہاں کام کرے، اسلام کے طرف لوگوں کو بلائے، جو اسلام قبول کر لیے ہیں ان کو اسلام اور دین کے بارے میں اچھے سے سمجھائے، ایسے کچھ افراد دیجیے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 صحابہ کرام کو تیار کیے۔ کتنے؟ آپ نے 10 صحابہ کرام کو تیار کیے، اور ان کا جو امیر ہے عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا۔ یہ 10 آدمی کی جماعت کا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا۔ یہ امیر صاحب کو یاد رکھیے گا، یہ لاسٹ میں کام آئیں گے۔ ان کے بارے میں ایک بہت ہی دلدوز بات ہے، اس لیے امیر صاحب کا نام کتابوں میں لکھا گیا امیر کے نام سے، کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لوگ قبیلہ حذیل کے رجیع نامی ایک چشمہ پر، پانی کا چشمہ ابلتا تھا، وہاں پر پہنچے۔ یہ پورے 10 صحابہ کرام
قبیلہ قارہ اور ازل کے لوگوں نے بنو لحیان ایک قبیلہ ہے، ان کے لوگوں کو ابھارا ان 10 کے خلاف۔ دیکھیے غداری ہے، کیا ہے یہ؟ غداری ہے۔ ازل اور قارہ کے لوگ لے کے گئے، یہ تو خاموش ہے، لیکن قبیلہ بنو لحیان ان کے لوگوں کو ان 10 کے خلاف انہوں نے ابھارا، اور قبیلہ بنو لحیان کے 100 تیر انداز ان 10 کے پیچھے لگ گئے، ان کو جان سے مارنے کے لیے، جان سے مارنے کے لیے، یہاں تک کہ ان 10 کا گھیراؤ کر لیا۔ اور یہ 10 صحابہ کرام ایک تھوڑی بلند ٹیلے کے اوپر تھے، پہاڑی کا یہ تھا علاقہ تھا، بلند ٹیلے کے اوپر تھے۔ انہوں نے نیچے سے یہ کہا کہ تم لوگ نیچے اتر جاؤ اور گرفتاری دے دو، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ صحابہ کہنے لگے ہم ایسے غلام تھوڑے ہیں، یہ مکی زندگی نہیں ہے، یہ مدنی زندگی ہے، ہم تم سے جنگ کریں گے۔ یہاں تک کہ تیر اندازی شروع ہوئی، کہاں ایک طرف 100، کہاں ایک طرف کتنے 10، یہاں تک کہ اتنی زوردار تیر اندازی ہوئی کہ 7 صحابہ اس ٹیلے پر شہید ہو گئے۔ کتنے صحابہ؟ 7 صحابہ کرام اس ٹیلے پر شہید ہو گئے۔ بچے کتنے؟ 3 بچے۔ ان 3 کے نام کیا ہیں؟ ایک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک صحابی، ان کا نام وہاں پر لکھا نہیں ہے، اور ایک صحابی۔ جب 7 شہید ہو گئے تو ان تینوں سے بھی ان لوگوں نے کہا کہ تم لوگ اب نیچے اتر جاؤ، کیا کریں مجبوری ہے۔ وہ تینوں نیچے اتر گئے۔ جب نیچے اتر گئے تو انہوں نے جو ایک صحابی جن کا نام نہیں ہے ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا، یعنی یہ بھی شہید ہو گئے۔ تو کتنے بچے؟ اب 2 بچے۔ ان 2 کو یہ لوگ گرفتار کر کے مکہ لے کے گئے، اور مکہ لے جا کر کے انہوں نے بیچ دیا۔ کیا کر دیا؟ غلام کا زمانہ تھا، چونکہ وہ غلام بن گئے، گرفتار ہوئے تو مکہ میں لے جا کر بیچ دیا۔ یہ 2 صحابی ایسے ہیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ بدر میں سن 2 ہجری میں کفار مکہ، قریش مکہ کے بہت سارے سرداروں کو قتل کیے تھے، بہت سارے سرداروں کو قتل کیے تھے، یعنی عظیم بہادر تھے یہ دونوں صحابی۔ بہرحال مکہ میں لے جا کر انہوں نے ان کو لے جا کر کے بھیجا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے کے لیے انہوں نے تیاری کی، بیچ دیا۔ بیچنے کے بعد جس نے خریدا ان کو سولی پہ چڑھا کے ان کو جان سے مار دینا تھا۔ کچھ دن قید میں رکھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قید میں تھے تو بے ٹائم اور بے موسم آپ تازہ انگور کھاتے تھے، لوگ باہر سے دیکھتے بھی تھے کہ یہ انگور کھا رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس انگور پہنچانے والا کوئی نہیں، اور مکہ کے آس پاس میں اس وقت انگور کی کھیتی بھی نہیں تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کو روزی دی جاتی تھی باضابطہ۔ اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھانے کے لیے لے کر کے گئے۔ تو انہوں نے سولی پر چڑھنے سے پہلے، جس طرح کہتے ہیں نا آپ کی کوئی آخری تمنا ہے، خواہش ہے تو بتاؤ، تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا تمہاری کوئی آخری تمنا ہے تو بتاؤ۔ تو کہنے لگے ہماری آخری تمنا ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وقت دیا جائے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اپنی موت سے قبل 2 رکعت نماز پڑھنے کا بہترین طریقہ رائج کیا، اور انہوں نے خود پڑھی۔ یہ ان کو جتنی دیر کی نماز پڑھنی تھی انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے کہا، جو لوگ سولی پر لے کے گئے تھے، کہ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سوچو گے کہ میں موت کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں، ورنہ مجھے نماز میں اتنا مزہ آیا تھا کہ میں نماز اور لمبی کر دیتا، لیکن چونکہ تم کو تمہارا کام کرنا ہے اور تمہارے دل میں شک پیدا نہ ہو، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی۔ اس درمیان ابو سفیان آگے بڑھا، آگے بڑھ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، خبیب ایک کام کرو، اگر تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتاری دے دو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے اور تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو گے۔ تو کہنے لگے کس کی بات کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نظر کے سامنے ہو تو تم تو بدلے میں سولی کی بات اور قتل کی بات کر رہے ہو، میرے سامنے میرے نبی کے پیر پر ایک کانٹا بھی چبھے میں وہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ میں تو
وہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس محبت کو دیکھ کر وہ لوگ حیران ہو گئے کہ کیا ان لوگوں کی محبت ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دے دی۔ اب بچے کتنے؟ ایک۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک اور آدمی نے خرید لیا، ان کا نام ہے صفوان بن امیہ۔ صفوان بن امیہ، ان کے باپ کو حضرت خبیب نے بدر میں قتل کیے تھے، تو انہوں نے دیکھا میرا باپ کا قاتل ہے، تو انہوں نے خرید لیا، حضرت زید بن دسنہ کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد پھر انہوں نے قتل کر دیا باپ کے بدلے میں۔ پورے 10۔ یہ کون سے مہینے میں یہ حادثہ پیش آیا؟ یہ سفر کے مہینے میں 10 صحابہ۔ اس کے امیر کون تھے؟ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، ان 10 آدمی کے یہ تیر اندازی میں ٹیلے پر ہی شہید ہو چکے تھے۔ جب پورے 10 کی شہادت ہو گئی تو قریش مکہ کا جو سردار تھا انہوں نے کہا کہ عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر ہمارے پاس لاؤ۔ کیا کرو؟ عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر ہمارے پاس لے کر کے آؤ۔ جب یہ لوگ ارادہ کیے ان کے قریب جانے کا تو بھیڑ کیا ہے؟ بھیڑ ایک مخلوق ہے نا، بھیڑ، اس کے ذریعے سے اس کی جھونڈ اللہ پاک نے بھیج کر ان کی لاش کی حفاظت کی اور کسی کو قریب آنے نہیں دیا۔ لاکھوں کوشش کے بعد سر کاٹ کر کیا لے جاتے، ان کو قریب بھی نہ آ سکے، ان کے قریب بھی نہیں آ سکے۔ بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کیا تھا، انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، اور عہد یہ کیا تھا کہ اے پروردگار میں آپ سے عہد کرتا ہوں، آپ میری اس عہد کو پورا کرنا کہ کسی مشرک کو میں ہاتھ نہ لگاؤں اور کوئی مشرک مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ اللہ پاک نے یہ عہد پورا کیا، شہادت تو ملی لیکن کوئی ہاتھ لگا کر قتل نہیں کیا، شہید نہیں کیا، تیر اندازی سے شہید ہوئے۔ اس کے بعد جب اس کا سر تن سے جدا کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے مخلوق کے ذریعے سے باضابطہ حفاظت کی اور کسی مشرک کو اللہ پاک نے ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی، جس بندے سے اللہ عہد کر لیتا ہے یا بندہ اللہ سے عہد کر لیتا ہے اور وہ قبول ہو جاتا ہے تو وہ عہد اللہ پاک پورا کر دیتا ہے۔ اور ایک ادنا سی مخلوق کے ذریعے بھی اللہ پاک بڑے بڑے طاقتور دشمنوں سے اللہ پاک حفاظت کرا دیتا ہے۔ تو اس مہینے سن 4 ہجری سفر کے مہینے میں یہ عظیم حادثہ پیش آیا۔ اب ٹیلی فون کا زمانہ تو تھا نہیں کہ جی فوراً آجو باجو میں خبر ملی، کسی نے دیکھ لیا فوراً فون کر دیا کہ جی تمہارے 10 لوگ قتل ہو گئے، ایسا نہیں تھا۔ یہ معاملہ کئی دن تک پتہ نہیں چلا چونکہ پورے 10 شہید ہو گئے۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ، یہ کئی دن تک پتہ نہیں چلا، نبی کو پتہ کیسے چلا وہ ہم لاسٹ میں بتا رہے ہیں۔ اسی مہینے میں چند دن کے فاصلے پر ہی، یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے اور مورخین سیرت نگاروں نے کتاب میں لکھا ہے کہ یہ دونوں واقعہ اتنا قریب پیش آیا تھا، غالباً 1 دن 2 دن 5 دن 7 دن ہوا ہوگا زیادہ سے زیادہ، کہ دونوں واقعے کی خبر، ایک واقعہ ایک اگلا جو بھی آ رہا ہے، دونوں واقعے کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی دن ملی تھی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ سفر کے مہینے میں یہ 2 واقعے پیدر پہ متواتر پیش آئے تھے۔ دوسرا واقعہ سنیے، دوسرا واقعہ ہے بیر معونہ کا۔ بیر معونہ، بیر کا معنی کنواں، معونہ ایک جگہ کا نام ہے، کنواں کا واقعہ، کنویں کے پاس کا واقعہ۔ اب یہ واقعہ کیا ہے اس کو سنیے۔ ابو برا عامر بن مالک ایک آدمی ہے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کو اس زمانے میں یہ مشہور تھا ملائب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والا، نیزہ چلانے میں اتنا ماہر تھا، جس طرح آدمی گوٹی لے کے کھیلتا ہے اسی طرح نیزوں سے کھیلتا تھا، اتنا ماہر تھا، کوئی اس کے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ عامر ابن مالک، ابو برا عامر ابن مالک۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن اتنا ایک دم کلیئر آدمی تھا، صاف، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امید پر رہے کہ ابھی ہم ان کو سمجھائیں، ہو سکتا ہے آئندہ ان کو بات سمجھ میں آئے، لیکن بڑا مخلص بن کے بیٹھا ہے،
ایک دم پیار بھری درد بھری باتیں کر رہا ہے، مخالفت بھی نہیں کر رہا ہے۔ جتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی غور سے اخلاق کے ساتھ، ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ انہوں نے بات سنی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک امید جاگی، یہ بندہ تھوڑا سا نرم دل لگ رہا ہے، ابھی تو بات سن لیا، شاید ان کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ ان کی محبت، تعظیم اور ادب اور تہذیب کو دیکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل نجد کے طرف آپ کوئی ایک جماعت بھیجیں گے تو وہاں کچھ لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں، وہ اسلام مزید سیکھیں گے اور یہ اسلام کی دعوت دیں گے تو لوگ اور اسلام قبول کریں گے، تو اہل نجد کے طرف آپ کچھ صحابہ کرام کی ٹیم بھیجیے، مجھے امید ہے وہ لوگ اسلام قبول کریں گے۔ تو ان کے طریقہ اور انداز، طریقہ کار اور حسین انداز کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوچنے لگے، پر آپ نے ایک بات کہی کہ ابو برا، عامر، ایک بات سنو، تم تو کہہ رہے ہو ان کے طرف مجھے کچھ افراد بھیجنے کے لیے، لیکن میرے دل کو اطمینان نہیں ہے، مجھے اہل نجد پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے پہلے اس کی حادثے کی خبر نبی کو بھی نہیں ملی ہے، اگر مل جاتی نا پہلے حادثے کی خبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 101 بار سوچتے، مگر نبی کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ مجھے اہل نجد پر بھروسہ نہیں ہے، تو ابو برا عامر نے کیا کہا کہ رسول اللہ میری ضمانت میں دیجیے، میں اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ اس زمانے میں ضمانت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، کسی کی ضمانت میں دے دیے نا تو 101% 101% وہ محفوظ رہے گا، ایسا ماحول تھا۔ تو ابو برا عامر بن مالک نے کہا کہ آپ میری امان میں دے دیں اور آپ میری نگرانی میں دے دیں، کچھ نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو تیار کیا، کتنے؟ 70 صحابہ کو تیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کا امیر بنایا منذر بن عمرو کو۔ منذر بن عمرو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 70 آدمی کے قافلے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا۔ مفسرین نے اور سیرت نگاروں نے کتاب میں ان 70 لوگوں کو اس طرح بیان کیا ہے، یہ فضلائے صحابہ تھے، یہ قرائے صحابہ تھے، یہ سادات صحابہ تھے، یہ اخیار صحابہ تھے۔ یہ کچھ فارسی عربی کے الفاظ ہیں، وہ اہل علم علماء اس کو خوب سمجھیں گے کہ کتنے بھاری بھاری الفاظ ہیں یہ کیا ہیں۔ فضلائے صحابہ، قرائے صحابہ، سادات صحابہ، اخیار صحابہ تھے۔ ابھی ایک بخاری شریف پڑھانے والے حضرت تشریف لائے تھے، میں ان کے بیان میں بیٹھا تھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایجوکیٹڈ صحابہ تھے، انگلش میں کہا، یہ ہم میں سے ہر ایک کو سمجھ میں اچھی طرح آ جائے گا۔ ایجوکیٹڈ صحابہ کا مطلب یعنی اعلیٰ درجے کا تعلیم یافتہ صحابہ کرام، چونکہ قرآن میں سب ایجوکیشن، پوری دنیا قرآن میں سمیٹی ہوئی ہے، اگر وہ قرآن کے عالم تھے تو پورے دنیا کے عالم تھے اور سب کچھ جانتے تھے، کیا نہیں جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر صحابہ کرام، اس لیے کہتے ہیں یہ ایجوکیٹڈ صحابہ تھے۔ اس کے آگے مفسرین کرام نے اور لکھا ہے کہ مدینے میں جو یونیورسٹی چلتی تھی اس کا نام کیا ہے؟ صفہ۔ اب ہم کہیں گے مدرسہ تو یہ عام ایک چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے ہمارے ذہنوں میں، حالانکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے مدرسہ۔ اگر یونیورسٹی کا لفظ بول دیتے ہیں تو کہتے ہیں باپ رے باپ، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں آپ، اور اگر مدرسے میں کہتے ہیں کہ یہ مدرسے میں پڑھتا ہے، ایک مزاج بن گیا ہے مسلمانوں۔ یونیورسٹی بولیں گے تو لگتا ہے کہ نہیں کوئی بہت ہائی فائی چیز ہے، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ مدینے کی پہلی یونیورسٹی صفہ، یہ صفہ میں زیادہ تر غریب صحابہ کرام آ کر کے تعلیم حاصل کرتے تھے اور ہاسٹل کا انتظام تھا۔ یہ 70 صحابہ کرام دن کو جنگل میں لکڑی کاٹتے تھے یا مزدوری کرتے تھے، پھر اس کی جو آمدنی ہوتی تھی اس سے یہ صفہ کا خرچ اٹھاتے تھے۔ اب انگلش میں کیا کہیں گے؟ مینجمنٹ۔ یہ 70 ایجوکیٹڈ صحابہ یہ کیا تھے؟ مینجمنٹ تھے۔ تو یہ کیسا مینجمنٹ تھے؟ مزدوری کرتے تھے اور لکڑیاں کاٹ کر جمع کر کے اس کا خرچہ جمع کر کے پیسے جمع کر کے صفہ والوں کے لیے کھانے کا، رہن سہن کا انتظام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 70 کو اٹھا کر ان کو دے دیا۔ کن کو؟ ابو برا عامر بن مالک کو دے دیا اہل نجد کے طرف لے جانے کے لیے۔ چنانچہ
یہ 70 صحابہ کرام اپنے مقام سے نکلے۔ جب یہ اپنے مقام سے نکلے تو ایک جگہ ہے بیر معونہ، جیسا میں نے کہا کہ بیر معونہ کے پاس یہ 70 صحابہ وہاں پر پہنچ گئے۔ وہاں بنو سلیم کے 3 قبیلے تھے، ان 3 قبیلوں کا نام کیا ہے؟ عصیہ، رعل، ذکوان۔ تینوں قبیلے کے جنگجو افراد وہاں سے نکلے، بڑی تعداد میں نکلے، اور نکل کر یہ پورے 70 کے 70 کا گھیراؤ کر کے ان پر حملہ کر دیا، ان پر حملہ کر دیا۔ اب جو ساتھ میں لے کے گیا تھا کہہ رہا نا میری امان میں ہے، اب اس کی 2 وجہ ہو سکتی ہے، یا تو ان کی بات مانی نہ ہوگی، ان 3 قبیلوں نے حملہ کر دیا، یا ان کی اندر سے کوئی سازش ہوگی ان 3 کے ساتھ کہ بھائی لاؤں گا تو میں پکچر میں نہیں آنا چاہیے، کہتے ہیں نا میں پکچر میں نہیں آنا چاہیے، لاؤں گا تو میں ان 70 کو، باقی ان 70 کو نمٹانا یہ تمہارا کام ہے، یہ بھی ممکن ہے۔ بہرحال قبیلے بنو سلیم کے یہ 3 قبائل عصیہ، رعل اور ذکوان، ان سب نے مل کر ان 70 ایجوکیٹڈ قرائے صحابہ، سادات صحابہ، اخیار صحابہ پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ اتنا حملہ کیا ایک کم 69 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا۔ کتنے کو؟ 1 بچ گئے، ان کا نام کیا ہے؟ کعب بن زید نجار رضی اللہ عنہ۔ یہ بھی بے ہوشی کے عالم میں تھے، اس کو پتہ نہیں چلا کہ ان کی روح گئی ہے یا نہیں گئی ہے، لیکن تھے بے ہوشی کے عالم میں۔ یہ بعد میں جب پھر ان سب کو جمع کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی روح کی رمق باقی ہے، پھر ان کو اٹھا کر کے مدینہ زندہ لایا گیا۔ کتنے شہید ہوئے؟ 1 کم 69 صحابہ، اور پہلے واقعے میں کتنے ہو گئے؟ 10، یہاں 69۔ دیکھیے ایک اور پورا ہو جائے گا۔ جب ان 69 صحابہ کو انہوں نے شہید کر دیا، بے دردی سے قتل کیا، ان کو شہید کیا، تو تھوڑی دور میں 2 صحابی اونٹ چڑھا رہے تھے، 2 صحابی اونٹ چڑھا رہے تھے۔ ان 2 کا نام کیا ہے؟ عمرو ابن امیہ زمری اور ایک منذر بن عقبہ رضی اللہ عنہما۔ ان دونوں نے دور سے دیکھا کہ یہاں دور میں بہت سارے چیل، کوے، پرندے، چڑیے اڑ رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا جہاں کہیں مردار پڑا ہو تو وہاں پر پرندے دکھتے ہیں، تو ان دونوں صحابہ نے دیکھا کہ یہاں پر اتنے پرندے کیوں اڑ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ وہ آ کر کے یہاں دیکھے تو بولے باپ رے باپ، یہ تو سب مدینے کے صحابہ ہیں، یہ سب شہید پڑے ہوئے ہیں، سب قتل بگھڑے پڑے ہیں۔ تو ان میں سے جو ایک صحابی تھے منذر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو برداشت نہیں ہوا، یہ جا کر دشمنوں کے بیچ میں اکیلے گھس گئے۔ برداشت کہتے ہیں نا کسی کو برداشت نہیں ہوتا، اب وہاں کہاں 3 قبائل کے اتنے لوگ، یہ اکیلے، انہوں نے چٹکی میں ان کو نمٹا دیا، یہ بھی شہید ہو گئے، پورے ہو گئے 70، یہ بھی شہید ہو گئے۔ دوسرے صحابی کون تھے؟ عمرو ابن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ان کو بھی لوگوں نے گرفتار کر لیا ان لوگوں نے، ان کو اکیلے تھے، گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں پھر کسی کا نظر مانی تھی کہ میں یہ کام ہو جائے تو ایک غلام خرید کر آزاد کروں گا، تو چونکہ گرفتار ہو کر غلام ہوئے تھے تو ان کو خرید کر اس صاحب نے آزاد کر دیا۔ بہرحال یہ واقعہ بیر معونہ کا پیش آیا، 70 ادھر شہید ہوئے اور 10 ادھر شہید ہوئے، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 80 صحابہ کب شہید ہوئے؟ سفر کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں 80 صحابہ شہید ہوئے۔ اور جنگ احد میں کتنے شہید ہوئے تھے؟ 70۔ جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور اس میں جنگ احد پیش آیا تھا شوال کے مہینے میں، بدر پیش آیا تھا رمضان کے مہینے میں۔ دیکھیے گا میں معلومات دے رہا ہوں، آپ سمجھیں گے کیا ہارڈ بول رہے ہیں، ہارڈ نہیں ہے، کچھ ذہن سے گزر جائے۔ بدر رمضان میں پیش آیا تھا 17 یا 18 رمضان کو۔ رمضان کے بعد جو فوراً دوسرا مہینہ آتا ہے نا، اگلے سال فوراً سن 3 ہجری میں احد کی لڑائی ہوئی، اس میں وہ شوال کا مہینہ تھا، رمضان کے فوراً بعد کا مہینہ، اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ پھر سن 4 ہجری میں یہ 2 واقعے پیش آئے، اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 80۔ محرم کو پہچانتے ہیں اور سفر کو نہیں پہچانتے ہیں، یہ اصل میں مجھے بولنا تھا۔ محرم کو پہچانتے ہیں اور سفر کے مہینے کو نہیں پہچانتے ہیں۔ آج پہچان گئے نا؟ یہ کون صحابہ تھے؟ ایجوکیٹڈ صحابہ تھے،
یہ کون تھے؟ اجلہ صحابہ تھے. یہ کون تھے؟ سادات صحابہ تھے. یہ کون تھے؟ قرائے صحابہ تھے. چلیے جنگ احد میں تو آمنے سامنے لڑائی ہوئی نا کہ بھائی چلو لڑائی میں گئے تھے تو شہید ہو گئے. یہاں تو دھوکے سے شہید ہوئے. کسی کو پتہ تھا کہ اتنے کریم صحابہ کو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منظور نظر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، کتنی محنت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 70 کو تیار کیا تھا. لے جا کر غداری سے انہوں نے بیر معونہ کی جگہ پر لے جا کر انہوں نے ان کو قتل کر دیا. انہوں نے قتل کر دیا. اب سنیے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان دونوں واقعے کی خبر ایک ہی دن ملی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ ہوئے، شدید غم میں نڈال ہو گئے. ظاہر سی بات ہے، آگے ایک پارٹی کے، یہ تو اسلام کی اور اسلامی بات اور صحابہ کی بات نہیں. آج کے زمانے میں بھی کوئی پارٹی ہو جائے جو سیاست کرتے ہیں، ایک پارٹی کے اگر 80 آدمی ایک ساتھ مارے جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ ان کا جو لیڈر ہوگا ان کا کیا حال ہوگا؟ ارے میرے 80 آدمی کو مار دیا انہوں نے ایک ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا اس پر غم تھا، بڑے رنجیدہ تھے. چنانچہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس واقعے کی خبر کے بعد، دونوں واقعے کی خبر کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی نماز میں، جیسا شوافی حضرات جو نماز میں قنوت پڑھتے ہیں نا، ہمارے یہاں بھی کبھی کبھی ہو رہا تھا. شوافی تو مستقل پڑھتے ہیں جو قنوت اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت، پھر آگے چل کر کے ساری دعائیں وغیرہ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھ کر ان 4 قبیلوں کے لیے بد دعا کی. ایک قبیلہ پہلے 10 پر جو حملہ کیے تھے اور 3 قبائلیے، وہ کون ہیں 4 قبائل؟ قبیلہ رعل، قبیلہ زکوان، قبیلہ لحیان اور قبیلہ اسیہ. ان 4 قبائل کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 30 دن تک، پورا 1 مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی. ان کے لیے بد دعا کی، اے اللہ تو ان کا بدلہ لے لے، اللہ ان کو تو جنت عطا فرما، اللہ ان کے صبر کا بدلہ عطا فرما. جنہوں نے دھوکہ دیا ہے پروردگار تو ان سے اپنے شایان شان تو اس سے اپنا انتقام لے لے. نبی پاک اے اللہ ان کو ہلاک کر دے، اے اللہ ان کے گھروں کو برباد کر دے، اے اللہ ان کو تو تباہ اور ہلاک کر دے. اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی 30 دن تک. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ پھر جب قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، جس آیت کا ترجمہ یہ ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان صحابہ کے بارے میں ہے کہ ہم لوگ اللہ سے مل چکے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم اللہ سے راضی ہیں. ہم لوگ، میں ترجمہ لکھ کے لایا ہوں، ہم لوگ اللہ سے مل چکے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے اور ہم اللہ سے راضی ہیں. بخاری کی اس روایت میں ہے یہ آیت کا ٹکڑا منسوخ ہو گیا. منسوخ سمجھتے ہیں؟ منسوخ کا معنی آیت نازل ہوئی، اس کے بہت سارے طریقے ہیں. میں درس قرآن میں جب وہ عنوان آتا ہے تو میں بڑی تفصیل سے اس پر مثالیں دے دے کر بات کرتا ہوں. عنوان ہارڈ ہے لیکن بہت آسانی سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو وہ منسوخ ہو گئی وہ آیت کریمہ، یعنی اس کی جو عبارت تھی اللہ پاک نے اس کو ہی بھلا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے. مگر اس کے علاوہ بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ کے متعلق قرآن میں دوسری جگہ خطاب باضابطہ موجود ہے. تو یہ ہے سفر کا مہینہ. کون سا مہینہ؟ تھوڑا ہارڈ ہوا مگر بات ذہن سے تو گزر گئی. آپ حضرات سیرت کی کتاب پڑھیے گا ضرور، جس زبان میں بھی پڑھنا جانتے ہیں کم از کم ان چیزوں کی تاریخی حیثیت کو تو یاد رکھنا چاہیے. اس سے کیا ہے، محبت بھی بڑھتی ہے کہ انہوں نے کتنی قربانی دی ہے اس دین کے لیے. ہم کو تو یہ دین آسانی میں مفت میں تیار کیا ہوا ہم کو مل گیا ہے. ہم کو صرف کیا ہے، عمل کرنا ہے، باقی کچھ نہیں. جنگ کرنا تو ہے نہیں اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے، صرف اس پر جم کے عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.